آپ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام موالیان حیدر کرار کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی محافظت کے لیے، بالخصوص پارہ چنار فلسطین اور ملک ایران کی محافظت کے لیے، اور بالخصوص استاد محترم شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء جناب شہید حیدر رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے اول سے آخر تک ایک اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ آل محمد آپ سے راضی ہو جائیں۔ میرے مولا آپ تمام مومنین کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کی ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مالک چاچو بہار حسین رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ عرض کی ہے، تھوڑا سا آواز کھولیے گا، بہت اچھا ساؤنڈ چل رہا ہے آپ کا، تھوڑی سی مزید آواز اور یہ آئیے۔ عرض کی ہے، جو میں آج کا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں وہ پہلے 4 مصروں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے پڑھنا کیا ہے اور آپ نے سننا کیا ہے۔ عرض کی ہے، میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے۔ جناب منظر شاہ جی، عزت حسین کی قسم بات میں نے میری کی ہے، اور اس میری میں صرف میں نہیں بلکہ یہ پورا حسین آباد شامل، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، اس دنیا میں جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ شامل۔ یزید کمینے نے حسین کو کہا کہ مولا بیعت کرے میرے ہاتھ پہ یا سر دے، بیعت کرے۔ کل کے یزید نے یہ کہا، آج کا یزید ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے۔ میں ان تمام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ تمام حسین آباد والوں کو ملا کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، کیا میری حیات میں ہر وقت، اب اس میری میں صرف میں نہیں بلال بھائی، یہ پورا مجمع شامل ہے، میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے۔ چاچو جی، عزت حسین کی قسم، جو بندہ اپنے آپ کو مرشد حسین کا ماتمی کہتا ہے وہ مصرع سنے، مصرع سمجھے، پھر کہیں بولنے پہ دل نہیں آئے۔ عزت حسین کی قسم ذاکری چھوڑ کے ریڈی نہ لگا لوں۔ عرض کی ہے، میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا۔ بھائی کیا کہنے ایسے نہیں، دونوں بازو بلند ہے، غدیری نعرہ یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، جس بندے کا عقیدہ یہ وہ ہاتھ بلند کرے، یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا۔ چاچو اقبال، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین، اسے پتا ہے کہ مجھ میں کون ہے حسین، کیا ہے حسین؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کس عزت کے مالک کو میرا مرشد حسین کہتے ہیں؟ آؤ میں حسین کے منبر پہ فضیلت حسین کا پہلا جملہ پڑھتا ہوں، اور مجھے نہیں پتا آپ کس معیار پہ سنیں گے اور کمیر حیدر رضوی نے کس معیار پہ پڑھنا ہے، لیکن شعر سنیے گا۔ عرض کی ہے، نظر نظر میں شہید مشرقین زندہ باد، علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، اور جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو، کیا قدم سنبھال کے رکھنا، حسین زندہ باد۔ بھئی کیا کہنے، کیا جنت کا ماحول ہے، کیا جنت کا ماحول ہے۔ ایسے نہیں، دونوں بازو بلند، نعرہ حیدری۔ میرے مولا سلامت رکھیں جناب۔ آہا، سبحان اللہ۔ جی سر 55 کبھی آپ نے سوچا کون ہے حسین؟
کبھی آپ نے سوچا ہے کیا ہے حسین، کس عزت کا مالک ہے؟ اگر ہم لفظ حسین لکھیں تو ہمارے پاس ہو کیا؟ توجہ کرنا حسین آباد والو، آپ تمام مومنین کا نالین بردار، جس بندے کو بات سمجھ آئے وہ ضرور بولے۔ آپ نے سوچا ہے کون ہے حسین، کیا ہے حسین؟ عرض کی ہے صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو۔ صبا کا سینہ بنے جن بندوں کو شعر سننا آتا ہے، شعر سمجھنا آتا ہے، بات ان کے لیے صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو۔ ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائبہ ہو، زمین زمرد گل رہی ہو، گلاب گلنار کن فشاں ہو، کلی کلی میرے پاس میں ہو، پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں۔ اگر ہاتھ فضیلت حسین پہ اٹھے تو پھر بولیے گا کلی کلی میرے پاس میں ہو، پھیرا شجر شجر میرا رازداں ہو۔ میں نے کہا میرے مالک اگر یہ سب کچھ ملے تو مجھ کو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مجھ کو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ اگر یہ سب کچھ ملے تو مجھ کو، باخدا آپ سے پہلے ہم خود عزادار ہیں، خود ہمارے گھر ایک عزاداری تھی اور وہاں سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو ملک الموت اور میں نے ساتھ سفر کیا۔ ٹھیک ہے جی، شعر سنیے گا، کون ہے حسین؟ میں نے کہا اگر یہ سب کچھ ملے تو مجھ کو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا نا کہ کون ہے حسین، کیا ہے حسین؟ ایسے میرے دل میں بھی خیال آیا تو پھر مجھے دوسرے مصرے پہ اس بات کا جو میں نے خیال کیا تھا وہ بات کا وہ کھل گیا خیال۔ میں نے کہا حسین کیا ہے؟ اب حسین آباد سر اٹھائے، حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خلوص خامہ، خیرت خزانہ۔ ارے حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ ان نما کا ہنسی ترانہ۔ بھئی کیا کہنے، جو مشکل باتوں کے خریدار ہیں تھوڑا تھوڑا ہاتھ بلند کیجئے گا۔ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خلوص خامہ، خیرت خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ ان نما کا ہنسی ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے ایک ایک مصرے میں پوری پوری تاریخ بند۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ میں کہہ رہا تھا بار بار حسین کیا ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، میں بھی سوچ رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا میرے مالک مجھے بتائیے حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خلوص خامہ، خیرت خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ ان نما کا ہنسی ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ میں نے کہا میرے مالک، میرے مولا کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ بآواز بلند سلوات۔ باخدا آپ تمام موالیان حیدر قرار میں بالکل مل چکا ہوں۔ ٹھیک ہے سرکار، کون ہے حسین؟ توجہ، دربار ولید کا دربار، ولید کے سپاہی، ولید کے فوجی۔ یہ جو میں نے شعر چھوڑا ہے نا، یہ تمہید کر کے پھر پڑھوں گا شعر تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آئے۔ بابا اقبال شاہ جی دعا کیجئے گا، آپ بزرگ ہمارے، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ یہ جو پورے ملک پاکستان میں پڑھ رہے ہیں۔ عزت حسین کی قسم، ولید کا دربار تھا، ولید کے فوجی، ولید کے سپاہی، ولید کا لشکر دربار ولید میں کھچا کھچ بھرا ہوا۔ اب دشمن کا دربار تھا۔ ولید نے کہا بھی تھوڑی دیر بعد میں نے حسین کو بلایا اپنے دربار میں۔ کسی نے حسین کا کھڑا ہو کے استقبال نہیں کرنا، کسی نے حسین کی تعظیم نہیں کرنی۔ مجھے عزت حسین کی قسم
میرے مرشد حسین کا پہلا قدم دربار ولید میں داخل ہوا، روب امامت سے پورا ولید کا دربار کھڑا ہو گیا۔ روب امامت سے سرکار پورا ولید کا دربار سٹینڈ اپ کھڑا ہو گیا۔ اب جس کمینے نے، بھائی جان بلال بھائی، جس کمینے نے حکم دیا تھا نا، مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے 2 سال پہلے میں سندھ پڑھ رہا تھا اور یہ جملہ میں نے پڑھا تھا، عزت حسین کی قسم، پورا سندھ اٹھ کے بول رہا تھا آپ کے بیٹے کے سامنے۔ جس کمینے نے حکم دیا تھا نا کہ حسین کی آمد پہ کسی نے نہیں کھڑے ہونا، مجھے حسین کی عزت کی قسم پورے دربار سے پہلے وہ خود کھڑا ہو گیا۔ بابا جی دعا کریں، بابا جعفر سنگ۔ اب ایسے سامنے حسین، ادھر سے یہ کمینہ ولید، اس نے کہا مولا آقا یہ جو ہمارا یزید ہے نا، یہ کہتا ہے یا بیعت کریں یا سر دیں، 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، ایک آپ نے چوز کرنی، یا بیعت یا سر۔ اس نے مطالبے سے پہلے کچھ مولا حسین کو پیشکشی کی۔ اس نے کہا مولا آقا اب جملہ پوری توجہ سے میری طرف دیکھ کے سنیے گا، میرے بھائی محمد عباس آ گئے، مولا ان کی زندگی دراز کریں۔ اس نے کہا مولا آقا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مولا زمین جائیداد لے لیں، مولا زمین جائیداد لے لیں۔ اب مولا کو لالچ دے رہے تھے، مولا زمین پورا حسین آباد اپنے پاؤں پہ اٹھ کے بولے، داد کم جملے کا وزن زیادہ۔ اس نے کہا مولا زمین جائیداد لے لے۔ حسین کے چہرے پہ جلال آیا، حسین نے ولید کو دیکھا، حسین ولید کو دیکھ کے مسکرا کے فرماتے اب کمینہ تو زمین جائیداد کا لالچ کسے دیتا ہے؟ ارے ہمارے بابا کا نوکر بہلول اگر مٹی اکٹھی کر کے بیچے تو وہ جنت ہوتی ہے۔ ہمارے بابا کا نوکر مٹی اکٹھی کر کے بیچے سرکار جنت ہوتی۔ اس نے کہا اچھا مولا زر دولت لے لے سرکار، یہ جو سونا چاندی ہے نا یہ زر دولت کی شکل میں ہم سرکار جس مصرے کی خاطر محنت کر رہا ہوں نا وہ محنت سنیے گا، مولا یہ زر دولت لے لے۔ اب مسکرائے میرے حسین نے ولید کو دیکھا، حسین اعلان کر کے کہتے ہیں ولید زر دولت کا لالچ کسے دیتا ہے؟ ارے ہمارے بابا کے نوکر کو ابو ذر کہتے ہیں۔ مطالبات بڑھتے گئے، حسین انکار کرتے گئے، حسین لا کرتے گئے، حسین نہیں کرتے گئے۔ ولید نے کانپتے تھڑکتے ہاتھوں سے میرے مرشد حسین کو ایک خط پیش کیا۔ ابھی خط میرے مرشد حسین نے وصول نہیں کیا تھا، فضائل کا جملہ آخری ہے کہ سلام کرنے لگے، خط میرے مرشد حسین نے ابھی وصول نہیں کیا تھا۔ حسین نے ولید کو دیکھا، حسین اعلان کر کے کہتے ہیں ولید اپنے یزید سے کہہ دینا میں علی کا بیٹا حسین اعلان کر کے کہہ رہا ہوں۔ کیا؟ حسین فرماتے ہیں اسی خدا کی ثنا ہے جس نے میرا نسب معتبر بنایا، وہ واقف ولدیت نہیں ہے مجھے علی کا پسر بنایا۔ بھائی کیا کہیں گے؟ وہ واقف ولدیت نہیں ہے مجھے علی کا، آخری 6 مصرے سلام، مجھے علی کا پسر بنایا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے مقامات خیر بخشے۔ حسین فرماتے ہیں ولید یہ جو مدینہ ہے یہ بھی ہمارا ہے، یہ جو کعبہ ہے یہ بھی ہمارا ہے۔ حسین فرماتے ہیں کربلا جا رہا ہوں، کربلا کو معلّہ نہ کروں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے مقامات خیر بخشے، تجھے بشر کر کے شر بنایا۔ اب جس بندے نے جتنا بڑا فتویٰ کمیل حیدر عزیز پہ لگانا ہے وہ فتویٰ ریڈی رکھے۔ میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں اسی خدا کی جس بندے کے سینے کے اندر دل اور دل میں میرے مرشد حسین کی مودت کا بسیرا ہے وہ سر اٹھائے۔ حسین فرماتے ہیں اسی خدا کی ثنا ہے جس نے میرا نسب معتبر بنایا، وہ واقف ولدیت نہیں ہے مجھے علی کا پسر بنایا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے مقامات خیر بخشے، تجھے بشر کر کے شر بنایا۔ خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا۔
بھائی کیا کہنے حسین ہاتھ ہی میں رکھے آخری شعر سلام کرنے لگا مسائب میرے حصے کا بھائی پڑھیں گے حسین فرماتے ہیں خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا حسین فرماتے ہیں خدا کے اوصاف کبریائی ہیں جتنے ان سب کا ذہن کیا ہے سوال بیعت جو کر رہا ہے تجھے پتا ہے حسین کیا ہے ایک نہیں دو میں باز بلند غدیری نعرہ حیدری